بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سٹوریز پوائنٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کروں گی وہ ہے ایک بادشاہ اور ایک بندر کی۔ ایک بادشاہ کو جانور پالنے کا شوق پیدا ہوا، مگر بادشاہ سلامت کسی کتے یا بلی کو پالنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایسا پالتو جانور پالنا چاہ رہے تھے جو بادشاہ کے شایان شان بھی ہو اور بادشاہ سلامت کے ساتھ بھی رہے اور اچھا بھی لگے۔ اسی وجہ سے بادشاہ سلامت نے ایک پالتو جانوروں کی دکان والے کو طلب کیا اور اسے ساری صورتحال سمجھائی۔ دکاندار نے بادشاہ سلامت کو ایک بہت قیمتی سانپ دکھایا جس کی جلد سورج کی روشنی میں بہت چمکتی تھی، اور دکاندار نے یہ بھی بتایا کہ جہاں پناہ یہ سانپ زہریلا تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس بہت خوش رہے گا۔ بس بادشاہ سلامت نے فوراً سانپ دکاندار سے لے لیا اور اپنے محل میں رکھ لیا۔ وہ سانپ کبھی تو مالی کو پریشان کرتا کہ درختوں میں چھپ کر بیٹھ جاتا، اور جب مالی پتے وغیرہ صاف کرنے جاتا تو سانپ اس پر چھلانگ لگا دیتا، جس کی وجہ سے مالی بہت ڈر جاتا، اور کبھی سانپ باورچی خانے میں چھپ جاتا اور شاہی باورچی کو ڈرا دیتا۔ ایک دن تو سانپ نے حد ہی کر دی کہ بادشاہ سلامت کے کمرے میں چھپ گیا اور بستر میں چھپا بیٹھا رہا۔ جب بادشاہ سلامت اپنے بستر پر گئے تو فوراً سانپ نے بادشاہ سلامت پر چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت فرش پر گر پڑے اور انہیں کافی چوٹ لگ گئی۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے دکاندار کو بلایا اور کہا، یہ سانپ کو پالنا میرے بس کی بات نہیں، اس کے بدلے مجھے کوئی طوطا دے دو جو بولنے والا بھی ہو۔ اور دکاندار نے بہت ہی قیمتی اور نایاب بولنے والا طوطا بادشاہ سلامت کو پیش کیا۔ اس طوطے کے پروں کا رنگ سرخ، سبز، نیلا اور پیلا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکدار تھیں اور چونچ بھی بہت ہی پیاری تھی۔ بس بادشاہ سلامت نے فوراً وہ طوطا لے لیا اور کہا، بس یہ طوطا میرے لیے بہت ٹھیک رہے گا۔ طوطا بھی بادشاہ کے کندھوں پر بیٹھ گیا۔ محل کے صحن میں بادشاہ کا جرنیل فوجیوں کو پریڈ کروا رہا تھا۔ اس نے فوجیوں کو حکم دیا، کوئک مارچ۔ طوطے نے فوراً جرنیل کی کاپی کی، کوئک مارچ۔ بادشاہ نے پرندے کے پروں کو سہلایا کہ تم بہت اچھے پرندے ثابت ہوگے۔ جرنیل نے فوجی دستے کو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور خود کسی کام سے چلا گیا۔ اچانک طوطے نے کہا، کوئک مارچ۔ فوراً فوجی دستے حرکت میں آ گئے۔ طوطے نے حکم دیا، دائیں مڑیں۔ فوجی دستہ فوراً دائیں مڑ گیا۔ پھر طوطے نے کہا، بائیں مڑیں۔ فوجی دستہ فوراً بائیں مڑا، لیکن آگے تو دیوار تھی۔ فوجی دستہ اس دیوار سے ٹکرا گیا اور تمام فوجی گر گئے اور زخمی ہو گئے۔ طوطا چلایا، پیچھے مڑو اور تیز دوڑو۔ بادشاہ کو تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے، اور جرنیل واپس آیا تو فوجی دستے کو رکنے کا حکم دیا۔ ادھر بادشاہ سلامت نے طوطے کو کاندھوں پر بٹھایا اور اپنے سونے والے کمرے میں آ گئے اور کہا کہ جرنیل ہمیں یہاں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ بادشاہ سلامت نے یہ بات آہستہ آہستہ کہی، لیکن طوطے نے تو چلا چلا کر کہنا شروع کر دیا کہ جرنیل ہمیں یہاں نہیں ڈھونڈ سکتا، جرنیل ہمیں یہاں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جرنیل بھی ادھر آ گیا اور طوطے کو بغور دیکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت کو طوطے پر بہت غصہ آ گیا، اور اگلے دن بادشاہ سلامت دکان پر خود ہی پہنچ گئے اور کہا کہ یہ طوطا تو میرا راز بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے مجھے یہ طوطا نہیں چاہیے، اس کے بدلے مجھے کوئی اور پالتو جانور دکھاؤ۔ دکاندار نے کہا، پھر بادشاہ سلامت آپ کو کون سا جانور چاہیے؟ بادشاہ کو مگرمچھ بھی بہت پسند آ رہا تھا، اسے چمگادڑ بھی اچھا لگا، گھوڑا بھی اچھا لگا، مگر بادشاہ سلامت کو پتا تھا کہ ان جانوروں کو رکھا نہیں جا سکتا۔ آخر کار بادشاہ سلامت کو بھورے رنگ کا بندر بہت اچھا لگا۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ آگے کیا تو بندر نے فوراً بادشاہ سلامت کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یہی بندر چاہیے اور میں اسے نمو کے نام سے پکاروں گا۔ سارے راستے نمو بادشاہ کے بازوں سے چمٹا رہا، اور اچانک بہت تیز ہوائیں چلنے لگی۔ نمو بھی ڈرنے لگا، لیکن بادشاہ سلامت نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اتنے میں بادشاہ سلامت کا تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور ہوا میں اڑتا ہی گیا۔ سب نوکر چلانے لگے، ارے پکڑو، شاہی تاج اڑ گیا، ارے پکڑو، شاہی تاج اڑ گیا۔ سب نوکر چلا رہے تھے، مگر کوئی بھی تاج کو پکڑ نہ سکتا۔ بالآخر ہوائیں تھمنے لگیں اور تاج آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا اور ایک اونچے محل کے مینار پر اٹک گیا۔
चाहे जितनी भी लंबी सीढ़ी होती वो वहाँ तक ना जा सकती थी। इतना देखना था कि निम्मो बादशाह के बाजू से उतरा और भागता छलांगे लगाता ऊपर चढ़ने लगा। बादशाह सलामत ने कहा, निम्मो ध्यान से। मगर बंदर नहायत एहतियात के साथ उछलता हुआ छलांगे लगाता हुआ ताज तक पहुंच गया और ताज को बड़ी एहतियात से पकड़कर नीचे उतर आया और ताज बादशाह सलामत के सर पर सजा दिया। ये सब देखकर तमाम नौकर और बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। बादशाह सलामत ने तमाम नौकरों से पूछा कि क्या निम्मो शाही महल में ही रह सकता है। सब ही निम्मो की इस हरकत पर बहुत खुश थे। सब ने हामी भरी और कहा कि तोता और सांप किसी भी तौर महल में रहने के काबिल ना थे, मगर निम्मो तो बहुत काम का है। और इस तरह निम्मो हमेशा हमेशा के लिए शाही महल में रह गया। ओके जी, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो भी आप तक बर वक्त पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।